بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لو. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرمائے، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی. کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہوں، لہذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو. اس حدیث میں 3 مضمون قابل غور ہیں. امر اول جو سب سے اہم ہے وہ جھگڑا ہے، جو اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی. اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو موڑنے والی ہے. یعنی جیسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اس طرح صاف ہو جاتا ہے. دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر، جبکہ بہت سی لمبی لمبی تسبیحیں پڑھنے والے دین کے دعوے دار بھی ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں. اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو غور سے دیکھے اور پھر اپنے اس دین کی فکر کرے جس کے گھمنڈ میں صلح کے لیے جھکنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. فصل اول میں روزے کے آداب میں گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا ہے. لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا خیال. خود اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور نزاع مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤں گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر غور کرے کہ خود وہ اپنے وقار کو کتنا صدمہ پہنچا رہے اور اپنی ناپاک اور کمینہ حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے، اور پھر دنیا کی ذلت بدی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ چھوٹ چھٹاؤ رکھے، اگر اس حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ کی حضوری میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. اللہ جل شانہ کی رحمت سے نیک اعمال کی بدولت مشرکوں کے علاوہ اوروں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، مگر جن دو میں جھگڑا ہوا ہے ان کی مغفرت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے چھوڑے رکھو جب تک کہ صلح نہ ہو. ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ ہر پیر جمعرات کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اس میں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور استغفار کرنے والوں کی استغفار قبول کی جاتی ہے، مگر آپس میں لڑنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے. ایک جگہ ارشاد ہے شب برات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ خلقت کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ذرا ذرا سے بہانے سے مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، مگر 2 شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، کافر، دوسرا وہ جو کسی سے کینہ رکھے. اس جگہ ارشاد ہے 3 شخص ایسے ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی، جن میں آپس کے لڑنے والے بھی فرمائے ہیں. یہ جگہ ان روایت کی احاطے کی نہیں، مگر چند روایت اس لیے لکھ دی کہ ہم لوگوں میں عوام کا ذکر نہیں، خواص میں اور ان لوگوں میں جو شرفاء کہلاتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، ان کی مجالس، ان کی مجامع، ان کی تقریبات اس کمینہ حرکت سے لبریز ہیں. فإلی اللہ المشتقى واللہ المستعان. حضرت نے بہت پیارے لکھا ہے لیکن بہت صحیح ہے. عوام کا نہیں، بے دین لوگوں کا نہیں، دینداروں کا حال ہی ہے. لمبی لمبی تسبیح، لمبی لمبی نوافل، نماز، قرآن، ذکر، لیکن 24 گھنٹے لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد. فتنازعوا فتفشلوا، آپس میں لڑوں گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے قدم جمیں گے نہیں. ہو گیا نا بستی خالی، مسجد سپا چٹ، میدان صاف ہو گیا نا. لڑو آپس میں اور لڑو، نہ کوئی اعتکاف میں بیٹھنے والا، نہ کوئی 3 دن جانے والا، نہ کوئی گشت کرنے والا، نہ کوئی بات کرنے والا، نہ کوئی سننے والا، اور لڑو آپس میں، مزہ کرو، تلواریں لے کر لڑو. فتنازعوا فتفشلوا، قرآن نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا. آپس میں لڑوں گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اکھاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے ہوا، مسجد ویران ہو گئی نا، اور مسجد ویران ہو جائے گی. ابھی اتنی ویران ہوئی ہے، 5 سال کے بعد اور ویران ہو جائے گی. کیا کروں گے؟ جنہوں نے ویران کی ہے اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار رہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. دنیاوی زندگی میں فتنے میں رہیں گے، آخرت کا عذاب فکس ہے.
بھگتو اب جو کیا ہے اس کو بھگتو، یہیں بھگتنا ہے. ہاں، بستی کو اجاڑ کر، مسجد کو اجاڑ کر کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. مسجدیں تو آباد کی جاتی ہے، اجاڑی نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے ہم کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کو اللہ جل شانہ نے مال دیا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، وہ تو مال قیامت کے دن ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو گنجا ہو اور اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہو. پھر وہ سانپ اس کی گردن میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا، جو اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید میں قرآن پاک کی آیت وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ سے آخر ہی پڑھی. یہ آیت شریفہ ماں اس کے ترجمے کے دوسری فصل کے نمبر 3 پر گزر چکی. اس سانپ کی ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ شجاع ہے، جس سے بعض علماء نے نر سانپ مراد لیا ہے، اور بعد نے کہا ہے کہ شجاع وہ سانپ کہلاتا ہے جو دم کے اوپر سیدھا کھڑا ہو کر مقابلہ کرے. اور دوسری صفت اس کی یہ فرمائی کہ وہ گنجا ہوگا. اور گنجا اس واسطے کہا کہ سانپ جب بہت زہریلا ہوتا ہے تو اس کے زہر کی شدت سے اس کے سر کے بال اڑ جایا کرتے. اور تیسری صفت اس سانپ کی یہ بیان فرمائی کہ اس پر 2 نقطے سیاہ ہوں گے. اس پر 2 نقطے سیاہ ہونا بھی سانپ کے زیادہ زہریلا ہونے کی علامت ہے. ایسے سانپ کی عمر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور بعض علماء نے 2 نقطوں کی بجائے سانپ کے منہ میں زہر کی کثرت سے 2 جانب زہر کا زاگ اور ترجمہ کیا، اور بعد نے 2 دانت اس کے منہ سے باہر دونوں جانب نکلے ہوئے ہیں، اور بعد نے زہر کی تھیلیاں جو دونوں جانب لٹکی ہوئے ترجمہ کیا ہے. سانپ دیکھنے سے ہی بہت خطرناک لگتا ہے، آدمی گھبراتا ہے نا. اور ایسے جو سانپ یہاں آیا اقرا شجاع، اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے. کہتے ہیں عموماً سانپ کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ سانپ کے جو ماہرین جاننے والے، جانوروں کے جاننے والے، ان کا ماننا ہے سانپ عمر طبی پاتا ہے، کبھی مرتا ہی نہیں، الا ہے کہ کوئی اس کو مار دے یا وہ کسی گاڑی کے نیچے آ جائے. سانپ کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، بہت لمبی ہوتی ہے. مرتا نہیں ہے، اپنی موت تو کبھی نہیں مرتا ہے. وہ جیسے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مر جاتا ہے نا، سانپ نہیں مرتا ہے. اس کو کوئی مار دے یا وہ کسی چیز کے لیے جانور وہ گاڑی کے نیچے آ جاوے تو فطرتاً نہیں مرتا ہے وہ. ایسے سانپ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں کیسے ہوں گے؟ عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اس سے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنی زکوٰۃ کا مال ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.